متى ترانا ونراك متى ترانا. الرحیم. موضوع کلام ہے اسم کی تقسیم، علم، متواتی اور مشکک کی طرف. یہی تقسیم علم نحو میں گزر چکی ہے معرفہ اور نکرہ کے حوالے سے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ علم نحو میں معرفہ کی 7 قسمیں بیان ہوئی ہیں. ان میں سے صرف ایک قسم ہے جس کا نام علم ہے. منطق میں اس کو جزئی حقیقی کہتے ہیں. نحو میں علم، منطق میں جزئی حقیقی. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ منطقی تقسیم میں علم سمجھ میں آ گیا جسے ہم معرفہ کہتے ہیں. مد مقابل نکرہ بھی سمجھ آ گیا جس کی یہاں 2 قسمیں ہو گئیں، کلی متواتی اور مشکک. سوال یہ ہے کہ علم کے سوا جو باقی معارف کی اقسام ہیں، علماء نحو کے نزدیک علماء منطق نے ان کو کس حساب میں ڈالا ہے، کہاں درج کیا ہے؟ وہ کلی میں درج کرتے ہیں اس کو یا جزئی میں درج کرتے ہیں؟ واضح ہو گئی بات. اس کے اندر اختلاف ہے جو کہ آج کا درس ہے. ربط دینے کے لیے میں نے آپ کو یہ حوالہ جات دے دیے ہیں تاکہ بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں آ جائے. اچھا، تو آج کا درس پھر میں آپ شروع کرنے لگا ہوں یہاں سے کہ یہ جو باقی اقسام ہیں ہمارے پاس کہاں جائیں گے. 6 قسمیں ہیں جی. وہ ضمائر، اشارات، موصولات، 3 یہ ہو گئے. معرف بال، معرف بالاضافت، معرف بالنداء، 3 یہ ہو گئے. یہ جو آخری 3 ہیں ان کے بارے میں علماء نے صراحتاً کہا ہے بھئی ان کے اندر جو معرفت اور تعریف پیدا ہوئی ہے وہ استعمال سے پیدا ہوئی ہے. ٹھیک، معرف بالآل کو آپ آل کے ساتھ استعمال کرتے ہو تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. آل ہٹا دو پھر نکرہ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الرجل الف لام استعمال میں آپ لائیں گے تو معرفہ بنے گا. وضع کے وقت تو الرجل جو ہے جب وضع کیا گیا تو رجل ہے، وہاں آل اوپر داخل نہیں ہے. وضع کے وقت مقام میں وضع میں تو نکرہ ہے. وہ معرفہ بنا ہے مقام استعمال میں آل داخل ہونے کی وجہ سے. یا رجل، یا ولد، ندا دی ہے تو ندا دینے کی وجہ سے جو ہے آپ کا منادہ مشخص ہو جاتا ہے. ندا آپ نے منادہ کو مشخص کرتی ہے تو یہ بھی استعمال ہے. اگر استعمال نہ کریں تو وضع کے وقت وہ نکرہ ہے. اضافت میں اضافت بھی استعمال ہے. مضاف مضاف الیہ استعمال میں جا کے بنے گا رشتہ ان کا کہ یہ مضاف ہے یہ مضاف الیہ. تو مضاف الیہ کے ساتھ مقید ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا، دائرہ چھوٹا ہو جائے گا، مشخص ہو جائے گا، معرفہ ہو جائے گا. تو یہ تینوں قسمیں جو ہیں وہ معرفہ بنتی ہیں مقام استعمال میں جا کے. مقام وضع میں یہ نکرہ ہیں. اور ہماری جو تقسیم کا تعلق ہے وہ مقام وضع کے ساتھ ہے. مقام وضع میں یہ نکرہ ہیں. تو یہاں سے پتہ چل گیا یہ تینوں اقسام جن کو علماء نحو نے معارفہ کی قسم شمار کی ہے، چونکہ وہ وضع اور استعمال کا فرق نہیں کرتے، منطق ان دقیق فرق کو مد نظر رکھتی ہے. تو یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو تقسیم ہو رہی ہے نا اسم کی علم اور باقی 2 قسموں کی طرف، یہ مقام وضع میں ہو رہی ہے. اور مقام وضع کے اعتبار سے وہ 3 قسمیں جو استعمال میں جا کے نکرہ بنتی ہیں، معرفہ بنتی ہیں، وضع میں تو وہ نکرہ ہیں، تو لہٰذا وہ کہاں درج ہو جائیں گی؟ متواتی اور مشکک میں، کلی میں. آسان. باقی رہ گئے آپ کے پاس 3 اشارات، ضمائر، موصولات. یہ وضع میں مشخص ہوتی ہیں، یعنی وضع مقام وضع میں ان کو معرفہ ہونے کی صفت حاصل ہو جاتی ہے یا استعمال میں جا کے حاصل ہوتی ہے.
یہ ایک بحث ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ وضع میں مشخص ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی استعمال میں جا کے مشخص ہوتے ہیں. اور مصنف کے نزدیک ان کے اندر جو تشخص آتا ہے یا یہ جو معرفہ بنتے ہیں، یہ استعمال میں جا کے معرفہ بنتے ہیں. وضع کے وقت یہ معرفہ نہیں ہوتے. کون بول رہا ہے؟ مصنف. کن کے بارے میں؟ ضمائر، اشارات، موصولات. پھر دہرا دیتا ہوں. مصنف کا قول یہ ہے کہ یہ تین بھی معرفہ بنتے ہیں مقام استعمال میں. مصنف کی تحقیق کے مطابق مقام وضع میں یہ نکرہ ہوتے ہیں. وہ ان کے تشخص کے معرفہ ہونے کا منکر نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ معرفہ بنتے جو ہیں وہ استعمال میں جا کے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. وضع کے وقت یہ معرفہ نہیں ہوتے. جب وضع کے وقت یہ معرفہ نہیں ہوتے تو ہمارے پاس گویا کہ اب معرفہ ہونے کی دو مورد آ گئے. ایک معرفہ وہ ہے جو وضع کے مقام پہ معرفہ ہے، ایک وہ ہے جو استعمال کے مقام پہ جا کے معرفہ ہے. تو اس کے اندر بھی تشخص ہے، اس کے اندر بھی تشخص ہے. تو التشخص کی صفت سے متصف ہونے والی دو چیزیں ہو گئی ہمارے پاس. ایک وہ ہے جس نے استعمال میں جا کے تشخص پانا ہے، ایک وہ ہے جس نے وضع میں جا کے تشخص پانا ہے. تو مصنف کے نزدیک ضمائر، اشارات، موصولات کے اندر تشخص تھا، لیکن وہ تشخص کس مقام پہ تھا؟ استعمال کے مقام پہ. تو مصنف نے پھر وضعاً کی قید لگائی ہے علم کے تعریف میں، تاکہ جو ہے وہ دائرہ معین کر دے بھی علم اس کو کہتے ہیں جس میں تشخص وضع کے مقام پر ہو. تو وضع کے ذریعے پھر وہ تشخص پانے والے اس کے دائرے سے نکل جائیں گے جن کو تشخص ملتا ہے استعمال میں جا کے. واضح ہو گئی بات؟ اچھا بھئی، استعمال میں جا کے ان کو، اب میں اگلی بات کہنے لگا ہوں. جب استعمال میں ان کو تشخص ملتا ہے تو استعمال کا درجہ تو وضع کے بعد کا ہے. یاد ہوگا ہم نے تین رشتے گنوائے تھے، وضع، استعمال اور دلالت. پہلا رشتہ لفظ کا معنی کے ساتھ وضع کا ہے. تو استعمال میں جا کے یہ معرفہ بن گئے تو ہم ایک سٹاپ پیچھے چلے جاتے ہیں. وضع کے مقام میں یہ کیا ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں میرے نزدیک وضع کے مقام میں یہ نکرہ ہے. واضح ہو گئی بات؟ وضع کے مقام پہ میرے نزدیک یہ کیا ہے؟ نکرہ ہیں. جب نکرہ ہیں تو پھر یہ متواتی مشکک میں درج ہو جائیں گے. تو نتیجہ کل ملا کے یہ نکلا کہ مصنف کے نزدیک ضمائر، اشارات، موصولات، ان کے اندر چونکہ مقام وضع میں تشخص نہیں ہے، ان کے اندر تشخص ہے مقام استعمال میں. تو ایک بار ہم ان کو جو ہے وہ علم کے تعریف کے دائرے سے نکالنے کے لیے احتیاج ہے وضعاً کی قید لگانے کی. چونکہ اگر وضعاً کی قید نہ لگاتا تو پتہ نہ چلتا، صرف اتنا کہہ دیتا بھی معرفہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر تشخص ہو. معرفہ اسے کہتے ہیں، علم اسے کہتے ہیں جس کے اندر تشخص ہو. تو اب یہ وضاحت نہ کرتا بھی وہ تشخص جو ہے مقام وضع میں ہے، مقام استعمال میں ہے، تو علم کے ساتھ باقی 6 کے 6 اس کے اندر درج ہو جاتے. تو اس نے پھر وضعاً کی قید لگائی ہے تاکہ وہ تشخص رکھنے والی چیزیں علم کے دائرے سے خارج ہو جائیں جو مقام وضع میں تشخص نہیں رکھتے بلکہ استعمال میں رکھتے ہیں. اور پھر استعمال والے جو ہیں جب علم کے دائرے سے نکل گئے تو نکلنے کے بعد پھر ہم نے جا کے ان کی تحلیل کی کہ بھئی استعمال میں تو یہ مشخص ہیں، تو استعمال سے پہلے وضع کے مرحلے میں یہ کیا تھے؟ تو مصنف نے کہا کہ میرے نزدیک یہ نکرہ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 6 کی 6 اقسام مقام وضع میں جب ان کو آپ پلٹاؤ گے تو مصنف کے نزدیک وہ کہاں درج ہوتی ہیں؟ نکرہ میں، متواتی اور مشکک میں. مصنف کا قول سمجھ میں آ گیا؟ مد مقابل ایک دوسرا قول ہے. کن کے بارے میں؟ انہی ثلاثہ کے بارے میں، باقی 3 کے بارے میں نہیں. اشارات، موصولات، ضمائر کے بارے میں. وہ دوسرا قول جو مصنف کا مد مقابل ہے وہ یہ کہتا ہے بھئی ہمارے نزدیک یہ مقام وضع میں بھی تشخص رکھتے ہیں. مقام وضع میں بھی یہ تشخص رکھتے ہیں. تو ان کے نزدیک پھر یہ کہاں درج ہو جائیں گے؟ علم میں. ٹھیک ہے. جب وہ ضمائر، اشارات، موصولات کے اندر تشخص جو ہے وہ دے رہے ہیں کس مقام پہ؟ وضع کے مقام پہ.
تو ان کے نزدیک یہ کس باب میں درج ہو جائیں گے؟ علم کے باب میں درج ہو جائیں گے. لیکن اب ان کے قول کو سمجھنے کے لیے ہمیں اب ایک مزید مقدمے کی، ایک تمہید کی ضرورت ہے. اقوال سمجھ میں آ گئے؟ اب میں جو تمہید دینے لگا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ نتیجے کو خود اخذ کر سکیں، میں گراؤنڈ بنانے لگا ہوں بحث کا. ٹھیک ہے جی، کوشش کر رہا ہوں گفتگو کی تصویر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. اچھا جی، اب وہ تمہید جو ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی وضع کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں. نمبر ایک وضع عام اور موصولہ عام، یہ ایک قسم ہے. دوسری قسم ہے ہمارے پاس وضع خاص موصولہ خاص. یہ نکرات میں ہوتی ہے دونوں نا، وضع عام موصولہ عام. یہ کہاں ہوتی ہے؟ نکرات میں ہوتی ہے. اور یہ کہاں ہوتی ہے؟ اعلام میں ہوتی ہے. یہ دو قسمیں. کون بول رہا ہے؟ مصنف. ذرا اس کی وضاحت دو بھائی. کہتے ہیں وضع خاص اور موصولہ خاص، ذرا اس کو ذرا توجہ فرمائیے. کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مقام وضع میں جو معنی آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے، تاکہ یہ لفظ اس معنی کے لیے آپ کیا کرو؟ وضع کرو. اس لفظ کو اس کے لیے معین کرو. وضع میں لفظ کو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ معین، تعیین اور تخصیص دے دی جاتی ہے کہ یہ لفظ بھی آئندہ سے اس معنی کے ساتھ مختص ہو گیا ہے. لفظ کو کسی معنی کے ساتھ مختص قرار دے دینا، اسی کو ہی وضع کہتے ہیں. تو کہتا ہے جس معنی کو سامنے رکھا ہوا ہے واضح نے، وہ معنی عام ہے یا خاص ہے. خاص ہے مطلب یہ کہ خارج میں اس کا مصداق معین ہے. عام ہے مطلب یہ کہ خارج میں اس کے مصادیق ایک سے زیادہ ہیں. واضح ہو گئی بات؟ عام اور خاص کا اشارہ کدھر ہے؟ کیونکہ دیکھو میں ایک جملہ اور اضافہ کرو اس میں. لفظ، معنی، مصداق، ذہن میں جو ہوتا ہے نا وہ معنی ہوتا ہے. مصداق کہاں ہوتا ہے؟ خارج میں ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوا ہے، یہ خارج میں مصداق ہے، ذہن میں معنی ہے. لفظ جب وضع کیا جاتا ہے تو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے. ہاں جی، معنی مصداق پہ صادق آتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا لفظ جو ہے صادق آ رہا ہے، یہ مجازن کہتے ہو. حقیقت میں لفظ معنی پہ صادق آتا ہے، معنی پھر مصداق پہ صادق آتا ہے. یہ تحلیل کون دے رہا ہے؟ منطق. عرف عام نا، عرف عام یہ سمجھتا ہے کہ لفظ مصداق کے لیے ہم وضع کر رہے ہیں. لفظ مصداق کے لیے نہیں وضع ہوتا. منطق جو ہے وہ تحلیل دیتی ہے کہ لفظ کس کے لیے وضع ہوتا ہے؟ معنی کے لیے وضع ہوتا ہے. بھئی کیوں معنی کی طرف؟ عرف عام جو کہہ رہا ہے کہ لفظ خاص خارجی مصداق کے لیے وضع ہوتا ہے، عرف جھوٹا ہے. کہتے ہیں جھوٹا نہیں ہے، دقیق نہیں ہے. وہ عرف جھوٹا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ دقیق نہیں ہے. ہم نے اس کی دقیق تصویر جو نکالی ہے وہ یہ ہے. بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ لفظ معنی کے لیے وضع ہوتا ہے، مصداق کے لیے وضع نہیں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ کو معنی کے لیے جب اختصاص کیا جاتا ہے تو یہ اختصاص کا منظر ذہن میں ہوتا ہے، خارج میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ تخصیص کہاں ہو رہی ہے؟ تخصیص کا عمل کہاں انجام پاتا ہے؟ عالم ذہن میں. جب عالم ذہن میں یہ تخصیص کا عمل انجام پاتا ہے تو ذہن میں تو معنی ہوتا ہے، مصداق نہیں ہوتا. یہاں سے انہوں نے سمجھا کہ لفظ کو جب وضع کیا جاتا ہے تو ڈائریکٹلی مصداق کے لیے نہیں، ڈائریکٹلی وہ معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے. اور پھر معنی جو ہے خارج میں مصداق پہ صادق آتا ہے تو ہم پھر عرف عام میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ لفظ فلاں پہ صادق آ رہا ہے. دراصل لفظ نہیں، اس لفظ کا معنی صادق آ رہا ہوتا ہے. یہ بات واضح ہو گئی؟ اچھا، تو واضح نے مقام وضع میں سامنے ایک معنی رکھا ہے، اس کے لیے لفظ وضع کرنا چاہتا ہے. جب معنی سامنے رکھا ہے، لفظ اس کے لیے وضع کرنا چاہتا ہے تو معنی کا کوئی مصداق بھی تو ہے یا بلا مصداق ہے؟ وہ مصداق ہے. جب معنی کا مصداق ہے تو اس کا مصداق یا مشخص ہے یا عام ہے، یعنی یا خارج میں مشخص اس کا مصداق ہے یا اس کے مصداق ایک سے زیادہ ہیں. واضح ہو گئی بات؟ مصداق مشخص ہے تو اسے کہیں گے وضع خاص موصولہ خاص.
ٹھیک ہے نا. اگر وہ معنی ذہن میں جو ہے وہ بہت سارے مصادیق رکھتا ہے، جس معنی کے لیے لفظ وضع کر رہے ہو وہ معنی خارج میں بہت سارے مصادیق رکھتا ہے، تو اسے کہتے ہیں وضع عام موصولہ. یہ کہاں ہوگی؟ معارف میں، یعنی کل جزئی حقیقی میں. اور وضع عام موصولہ عام کہاں ہوگی؟ معانی کلیہ میں، جن کو آپ نکرات کہتے ہو. واضح ہو گئی بات. یہ مصنف نے دو قسمیں بنا دی ہیں، اور مصنف کہتا ہے میرے نزدیک چونکہ وضع کی قسمیں ہی دو ہیں، ایک اعلام میں جاری ہوتی ہے، دوسری نکرات میں جاری ہوتی ہے، تو ان دو قسموں کی بنیاد پہ جب ہم تطبیق دیں گے تو ہمارے پاس مقام وضع میں جب الفاظ آپ پلٹاؤ گے، یعنی استعمال سے واپس وضع میں پلٹاؤ گے، تو وضع میں آ کے پھر آپ دیکھ لو گے کہ خارج میں اس کا معنی مشخص ہے یا ایک سے خارج میں اس معنی کے مصادیق مشخص ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں. ایک سے زیادہ ہیں تو اس کو ہم عام کہیں گے، وضع عام موصولہ عام ہو جائے گی، یہ نکرات میں چلا جائے گا. خارج میں اس کا مصداق ایک ہے تو وضع خاص موصولہ خاص ہو جائے گی، تو اس کو ہم معارف شمار کرنا کیا علم شمار کریں گے، اعلام کے دائرے میں شمار کیا جائے گا. اور ہم نے اشارات کو اسی قاعدے کے مطابق وضع کی ان دو قسموں کی طرف پلٹایا، تو ہم نے دیکھا مقام وضع میں جس معنی کے لیے ان کو وضع کیا گیا ہے اس معنی کے خارج میں موارد استعمال ایک سے زیادہ ہیں. جو موارد استعمال ہیں وہ یہ اس کے مصادیق ہیں. تو جو خارج میں اس کے موارد استعمال اور مصادیق ایک سے زیادہ ہو گئے، تو یہاں سے ہم نے پھر سمجھا کہ ان کی وضع عام موصولہ عام ہے، تو یہ کہاں چلے گئے؟ نکرات میں. تو آپ کے پاس بھائی جان وضع کی قسمیں ہی دو ہیں. آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ علم ہے یا کلی ہے، یعنی معرفہ ہے یا نکرہ ہے. تو آپ اس کو موارد استعمال کی بجائے واپس پلٹا دو مقام میں وضع کی طرف. وضع میں جا کے آپ تحلیل دو، ایک لفظ ہے سامنے، ایک معنی ہے جس کو سامنے مد نظر رکھ کے لفظ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے. اب دیکھو اس معنی کے خارج میں مصداق ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں. ایک ہے تو اس صورت میں وہ مشخص ہو جائے گا، وضع خاص موصولہ خاص اور معرفہ ہو جائے گا، یعنی علم ہو جائے گا. ایک سے زیادہ مصادیق ہیں تو اس صورت میں وہ کلی ہو جائے گا، وضع عام موصولہ عام ہو جائے گا. یہ تحلیل سمجھ میں آ گئی مصنف کی. جو مد مقابل ہیں، مصنف کے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی صاحب، آپ نے جو ہے وضع کی اقسام میں تھوڑا اشتباہ کی ہے. ایک تیسری اور قسم بھی موجود ہے. وضع کی ایک تیسری قسم اور بھی موجود ہے. یہ جو دو آپ نے بیان کیے ہیں امنا و صدقنا، پہلی قسم علم میں آئے گی، ٹھیک ہو گئی بات. دوسری قسم نکرات میں آئے گی، ٹھیک ہو گئی بھائی. یہ جو تیسری وضع کی قسم لا رہے ہو یہ کہاں آئے گی؟ کہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، تیسری قسم بھی ہم آپ کو بتائیں گے. پہلے قسم سنو، وضع کی تیسری قسم کا تعارف سنو. اب یہ علماء کہتے ہیں کہ بھائی صاحب دیکھو، یہ جو جزئی ہے نا، کون؟ جزئی حقیقی. یہ جو خارج مصداق جسے تم کہتے ہو جزئی حقیقی، یعنی مثال لے لو زید. اس کے دو قسم کے تصور حاصل کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے تصور حاصل دو طریقے پر اس کا تصور کیا جا سکتا ہے. ایک ہے اس کا تصور تفصیلی، دوسرا ہے اس کا تصور اجمالی. ٹھیک ہے نا؟ آپ دو قسم کے اس کے تصور لے سکتے ہو، اور ذہن میں اس کا جو تصور ہے وہ کہلاتا ہے معنی. لفظ کو وضع کیا جائے گا اسی کے لیے. تو جو ہے بھائی عرفان صاحب، لفظ کو کس کے لیے وضع کرو گے؟ معنی کے لیے. اور معنی ہم کسے کہہ رہے ہیں؟ اس تصور کو جو تصور ہم نے خارجی مصداق سے لیا ہے. اور خارجی مصداق سے تصور جو لیا جاتا ہے وہ تصور کتنی قسم کا ہے؟ دو قسم کا. نمبر ایک تفصیلی، نمبر دو اجمالی. خارجی مصداق سے جزئی حقیقی کا جو خارجی مصداق ہے اس سے تصور جب دو قسم کا لیا جاتا ہے، اسی تصور کو معنی کہتے ہو. اس کے لیے جب کوئی لفظ وضع کیا جائے گا تو اب وہ معنی ہے دو قسم کا. ایک معنی وہ ہے جس کا تصور تفصیلی ہے، ایک معنی وہ ہے جس کا تصور. اور کس معنی کی بات ہو رہی ہے؟
جو جزئی حقیقی سے لیا گیا ہے. تو کہتا ہے اگر وہ تفصیلی ہے تصور جو آپ نے اس خارجی مصداق سے لیا ہے تو ایسی صورت میں بنے گی وضع خاص موضوع خاص. اگر وہ تصور اجمالی ہے جو آپ نے اس جزئی کا لیا ہے تو اس وقت بنے گی وضع عام موضوع خاص. یہ تیسری قسم وضع کے وجود میں آ جائے گی. ٹوٹل قسمیں کتنی ہو گئیں؟ نمبر 1 وضع خاص موضوع خاص، نمبر 2 وضع عام موضوع عام. تیسری قسم کیا ہے؟ وہ دونوں کی جو ہے وہ مکس ہے، وضع عام موضوع خاص. یہ تیسری قسم جو ہے وہ کہتے ہیں وضع کی یہ وجود رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے یہ وضع عام موضوع عام یہ تو جاری ہوگی نکرات میں، یہ دونوں جاری ہوں گی کہاں؟ معارف میں، اعلام میں. جب اعلام کے اندر یہ دو قسم کی وضع جاری ہوگی تو پھر ہمارے پاس اعلام دو قسم کے ہو جائیں گے. ایک اعلام وہ ہیں جن کے اندر وضع خاص موضوع خاص، ایک اعلام وہ ہیں جن کے اندر وضع عام موضوع خاص ہے. یہ جو تیسرا نظریہ ہے ان کا نظریہ ہے نا، مصنف کا نظریہ ہے کہ یعنی وضع خاص موضوع خاص ہے تو فقط یعنی اعلام میں جاری ہوئی. مصنف نے کہا ہے وضع کی قسمیں ہی دو ہیں، وضع عام موضوع عام، وضع خاص موضوع خاص، ایک نکرات میں ایک معارف میں، خلص. اب یہ جو مد مقابل آ رہے ہیں علماء مصنف کے مقابلے میں، انہوں نے کہا ہے کہ وضع کی ایک تیسری قسم بھی ہے. پوچھا کہ ابھی یہ کہاں جاری ہوگی؟ انہوں نے کہا یہ بھی اعلام میں ہی جاری ہوگی. کیسے جاری ہوگی اعلام میں؟ کہتے ہیں اعلام کا خارج میں جو مصداق ہوتا ہے اس کا تصور دو طریقے پر کیا جاتا ہے، ایک تفصیلی تصور، ایک اجمالی تصور. جب آپ نے تفصیلی تصور ان کا سامنے رکھا ہے اور ذہن میں، اور یہ واضح ہے کہ وہ جو تصور ہوتا ہے اسی کو ہی معنی کہتے ہیں. معنی کوئی الگ چیز نہیں ہے، معنی کیا ہے؟ وہی تصور ہے جو آپ نے اس خارجی مصداق کا ذہن میں لیا ہوا ہے. وہ تصور آپ نے یا تفصیلی لیا ہے یا اجمالی لیا ہے. تفصیلی لیا ہے تو وضع خاص موضوع خاص، یہ بھی اچھا. اگر اجمالی لیا ہے تو وضع عام موضوع خاص. کہتا ہے یہ دو قسمیں کہاں جاری ہوں گی؟ معارف میں، اعلام میں. بھئی یہ دونوں اعلام میں کیوں جاری ہوں گی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ چاہے وہ معنی تصور اجمالی ہے چاہے تفصیلی ہے، لیا تو خارجی ایک جزئی حقیقی سے لیا گیا ہے، لیا تو ایک مشخص مصداق سے لیا گیا ہے نا. اس لیے چونکہ مصداق مشخص ہے، وہ اجمالی کا بھی اس کا بھی، تو مشخص سے جب لیا گیا ہے اس وجہ سے یہ دونوں قسمیں کہاں جاری ہوں گی؟ معارف میں، اعلام میں جاری ہوں گی. تو گویا مد مقابل قائلین نے آ کے اعلام کے اندر دو قسم کی وضع بنا کے دو قسم کے اعلام بنا دیے، مگر ہیں دونوں علامی. ٹھیک ہے، ہیں دونوں علامی ہیں ان کے نزدیک. اچھا بھائی، یہ باتیں جو تم نے کہی ہیں کہ خارجی مصداق اس کا تصور دو طریقے پہ کیا جاتا ہے، ایک تفصیلی ایک اجمالی. یہ تفصیلی اور اجمالی تصور کیسے لیا جاتا ہے اس کی ذرا وضاحت کرو. توجہ ہے؟ کہتا ہے تفصیلی تصور یہ ہے کہ جب آپ مصداق کو مشاہدہ کرو اور مشاہدہ کرنے کے بعد اس کی ذہن میں تصویر لو، یہ ہے تفصیلی تصور. اجمالی تصور کیسے لیا جاتا ہے؟ اب یہ ذرا سمجھنا ہے. توجہ ہے؟ اجمالی تصور کیسے لیا جاتا ہے خارجی مصداق کا، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ کلی میں آ جاؤ. کس میں؟ کلی میں. جو کلی ہے اس کے اندر اس کا ایک معنی ہوتا ہے جس کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے، اور اس کا خارج میں مصادیق ہوتے ہیں جن کا تعلق خارج سے ہوتا ہے. مثلا لفظ انسان ہے، لفظ انسان کا ذہن میں ایک معنی ہے اور خارج میں اس کے جو ہیں زید، بکر، خالد، باقی سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کے مصادیق ہیں. ٹھیک ہے. معنی اور مصداق کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ یہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں
खारजी मिसदाक का तसव्वुर इजमाली। वो कहते हैं कि जब आप किसी कुल्ली माने के लिए लफ्ज़ को वज़ा करते हो, लफ्ज़ को वज़ा करते हो किस माने के लिए? कुल्ली माने के लिए, यानी वो माना जिसको तुमने आम कहा है, यानी वो माना जो एक से ज़्यादा अफराद पे सादिक आने की सलाहियत रखता है। तो अब इस कुल्ली के अंदर दो चीज़ें आ गई, एक इसका वो माना आ गया जो कि जहन में है, दूसरा क्या है, उसके खारिज वाले मसादीक हैं। ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई या ना हो गई? चीज़ें दो हैं या एक हैं? दो हैं। एक लफ्ज़ इंसान का जहन में मायना, और वो क्या है? हैवान नातिक। हैवान नातिक उसका माना है भाई। और दूसरी चीज़ क्या है? उसके मसादीक हैं, ज़ायद है, खालिदा इला आखिरी, जो खारिज में लोग तशरीफ फरमा है। अच्छा, वो कहते हैं कि तुमने लफ्ज़ वज़ा करना चाहते हो, सामने माना एक मद्देनजर रखा हुआ है, और जो माना मद्देनजर रखा हुआ है वो माना क्या है? कुल्ली है। ठीक है। और माना कुल्ली जो सामने तुमने रखा हुआ है, उस माने कुल्ली के खारिज में मसादीक है। ठीक हो गई बात? वो कहते हैं अगर तुम इस लफ्ज़ को वज़ा करते हो उसी माना कुल्ली के लिए जो तुमने मद्देनजर रखा हुआ है, तो उस वक़्त ये बनेगी वज़ा आम मौजूला आम। क्यों? इसलिए कि इस लफ्ज़ को आपने जिस माने के लिए तखसीस दिया है वो माना आम है, तो वज़ा आम मौजूला आम। अगर तुम, अब लफ्ज़ अगर पर जो है पूरा फोकस करो, अगर तुम लफ्ज़ को वज़ा करना चाहते हो इस माने के लिए नहीं जो तुमने सामने मद्देनजर रखा हुआ है, तो भाई फिर माने के लिए नहीं तो किसके लिए वज़ा करना चाहते हो? कहते हैं हम उन मसादीक के लिए वज़ा करना चाहते हैं जो इस माने के खारिज में मसादीक हैं, और ये माना उनकी हिकायत करता है। इस माने के अंदर, ये माने को समझो कि एक शीशा है, इसके अंदर जिनकी तस्वीर नजर आ रही है। ठीक है। और मानी की तादाद चूंकि ज्यादा है तो उनके सिर्फ आपको सार नजर आ रहे हैं। मजमे की तस्वीर जो है वो बड़ी सारी सीखी खींच के लाते हैं ना, ये मजमे की जलसे की, तो मजमा नजर आता है या नहीं आता? बस मजमा है, बाकी कौन 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 है ये नहीं, अब लफ्ज़ कौन की वजाहत नहीं दे सकते। ठीक है ना। तो कहते हैं ये माना जो है इसके मसादीक बहुत ज्यादा हैं। जब बहुत ज्यादा हैं तो ये माना क्या है? अपने मसादीक के लिए आईना है। ठीक है। जिन जिन मसादीक पे ये सादिक आता है उनके लिए ये आईना है, और उनकी तादाद है ज्यादा। आईने के अंदर उनके ज्यादा होने की वजह से जो तस्वीर आएगी वो तस्वीर इजमाली आएगी। ठीक है। तो अब इस लफ्ज़ को तुम वज़ा करना चाहते हो इस माने के लिए या उन मसादीक के लिए, ये माना जिनके लिए आईना है। कहता है इसी माने को मौजूला करार देना चाहते हो, इसी माने के लिए लफ्ज़ को वज़ा करना चाहते हो, वज़ा आम मौजूला आम हो जाएगा। और अगर इस माने को सिर्फ आईना बना के, एक जुस्रा और पुल बना के आप सिर्फ इस लफ्ज़ को वसीला, माने को वसीला बनाना चाहते हो और उन मानी के तसव्वुर तक पहुंचने के लिए, उन मसादीक के तसव्वुर तक पहुंचने के लिए, ये माना कुल्ली जिन मसादीक के लिए आईना है उनके लिए लफ्ज़ को वज़ा करना चाहते हो। तो चूंकि अब तुम लफ्ज़ को वज़ा इस माने के लिए नहीं करना चाहते हो बल्कि माने को बतौर वसीला इस्तेमाल करके इसके मसादीक के लिए वज़ा करना चाहते हो, तो मसादीक का तसव्वुर हो जाएगा इजमाली। और वो क्या है? मसादीक हैं और मुशख्खस हैं, लेकिन वो तशख्खुस जो है उनका तफसीली तशख्खुस नहीं है, उनका तशख्खुस इजमाली है। तो इस मकाम पे ये वज़ा आम इसलिए हो जाएगी चूंकि तुमने दरमियान में जिसको वसीला बनाया है वो आम है, और मौजूला खास इसलिए हो जाएगा चूंकि जिसके लिए वज़ा करना चाहते हो वो इसके मिसदाक हैं। मसादीक को मौजूला करार देना चाहते हो, और मिसदाक को मौजूला जब करार दिया जाएगा तो मिसदाक
خاص ہوتا ہے، اس لیے موضوع اس کا کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا. تو وضع عام موضوع خاص. تو کل ملا کے نتیجہ یہ نکلا بھائی، جو خارجی زائد آئے، ایک بار آپ نے اسی کا تصور کیا اور لفظ کو اس کے لیے وضع کر دیا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ اس کے لیے وضع خاص موضوع خاص، یہاں اس جزئی حقیقی کے لیے لفظ کو ڈائریکٹلی وضع کیا گیا ہے. لفظ ڈائریکٹلی کا موازنہ دوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیوں میں نے کہا ہے ڈائریکٹلی لفظ اس کے لیے وضع کر رہے ہیں. دوسری بار اسی زائد کے لیے آپ لفظ وضع کرنا چاہتے ہو مگر اس کا ڈائریکٹلی تصور نہیں کیا ہے، آپ نے اس کا جو ہے وہ تفصیلی تصور نہیں کیا ہے. اس کو آپ نے سامنے ایک آئینہ رکھا ہے، اس کے اندر ان مصادیق کا آپ نے عکس لیا ہے. وہ آئینہ کون ہے؟ وہ معنی کلی جو ان پہ صادق آتا ہے. اور لفظ جو ہے آپ دیکھو کلی کے اندر ایک معنی ہے، ایک اس کے مصادیق ہیں. لفظ جو وضع کرنا چاہتے ہو معنی کے لیے وضع کرنا چاہتے ہو یا مصادیق کے لیے وضع کرنا چاہتے ہو؟ اگر معنی کے لیے وضع کرنا چاہتے ہو تو وضع خاص موضوع خاص ہو جائے گا. اگر آپ اس معنی کو صرف آئینہ بنا کے استعمال کرنا چاہتے ہو تاکہ ان کا تصور لے سکو، اور قانون یہ ہے کہ کلی کبھی بھی اپنے مصادیق کا تصور تفصیلی نہیں دیتی، جب بھی اپنے مصادیق کا تصور دیتی ہے وہ اجمالی تصور دیتی ہے. واضح ہے نا؟ تفصیلی تصور لینے کے لیے آپ کو جو ہے پھر ڈائریکٹلی اس جزئی کا تصور حاصل کرنا پڑے گا. براہ کلی جب بھی تصور لوگے آپ زید کا، بکر کا، خالد کا، وہ تصور اجمالی ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے بات کلیئر ہو گئی. جو خارج میں مصادیق ہیں ان کا تصور تفصیلی بھی لیا جا سکتا ہے، تصور اجمالی بھی لیا جا سکتا ہے. اجمالی تصور لوگے کب؟ جب اس کی معنی کلی کے تھرو اس کا تصور لوگے جو معنی کلی اس پہ صادق آتا ہے. اور تفصیلی تصور یہ ہے کہ جب ڈائریکٹلی آپ نے اس خارجی مصداق کا ذہن میں تصور مشاہدہ کر کے اس کا تصور ذہن میں لے لیا ہے. تو اب خارجی مصداق کے لیے لفظ وضع کرنا چاہتے ہو تو تفصیلی تصور لے کے وضع کرو گے تو وضع خاص موضوع خاص. اب براستہ یا باوسیلہ معنی کلی درمیان میں اس کو وسیلہ بنا کے اس کے لیے لفظ وضع کرنا چاہتے ہو تو وضع عام موضوع خاص. اور اگر ڈائریکٹلی تم خود وضع ہی اس معنی کلی کے لیے کرنا چاہتے ہو، اس کے مصادیق کے لیے وضع نہیں کرنا چاہتے ہو، اس معنی کلی کے لیے ہی وضع کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ وضع عام موضوع عام ہو جائے گی. یہ تین قسمیں لے کر آئے ہیں کون جی؟ دیگر علماء کرام جو مد مقابل ہیں مصنف کے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب جو اشارات ہیں، جو موصولات ہیں، جو ضمائر ہیں، واضح ہو گئی بات؟ مقام وضع میں سامنے جو معنی رکھا گیا ہے اتنا تو مصنف مانتا ہے کہ وہ معنی مقام وضع میں کلی ہے. اشارات ضمائر کے بارے میں مصنف نے کیا کہا ہے؟ مقام وضع میں جس معنی کو مد نظر رکھا گیا ہے وہ معنی کلی ہے. اچھا، جب کلی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے خارج میں مصادیق بہت زیادہ ہے، کیونکہ خارج میں ایک مصداق ہو تو پھر جو ہے وہ جزئی ہو جائے گا. تو خارج میں اس کے مصادیق کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. اچھا، تو اب یہ اختلاف مصنف میں کس نقطے میں کر رہے ہیں؟ مصنف کہتا ہے کہ ضمائر اشارات موصولات کو اسی معنی کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور معنی کلی ہی ان کا موصولہ ہے. ٹھیک، اور وہ معنی کلی جو ہے اپنے مصادیق میں آ کے استعمال ہو جاتا ہے موارد استعمال میں جا کے. اور وہ علماء کہتے ہیں کہ نہ، کلی معنی کو صرف وسیلہ بنایا گیا ہے، آئینہ بنایا گیا ہے. لفظ کو وضع خود نہیں، موارد استعمال کے لیے، مصادیق کے لیے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب ان دونوں کے نتیجے کا فرق کہاں نکلے گا؟ فرق یہ نکلے گا مصنف کے نزدیک. دیکھو معنی کی دو قسمیں، ایک معنی موصولہ ہوتا ہے، ایک معنی مستعمل فی ہوتا ہے. واضح ہو گئی بات؟ تو مصنف کے نزدیک ضمائر اور اشارات کا معنی موصولہ واحد ہے اور وہ کلی ہے. ٹھیک ہے؟ معنی موصولہ نمبر ایک واحد ہے، نمبر دو کلی ہے. کس کے نزدیک؟ مصنف کے نزدیک. مد مقابل علماء کے نزدیک اشارات موصولات وغیرہ کا معنی موصولہ، نہ پچھلا جملہ پھر رپیٹ کرتا ہوں. مصنف کے نزدیک ضمائر اشارات وغیرہ کا معنی موصولہ واحد ہے اور کلی ہے. معنی مستعمل فی متعدد ہے. تعدد کہاں ہے؟ معنی مستعمل فی میں. لفظ انسان اس کا معنی ایک ہے اور وہ کلی ہے، اس کے موارد استعمال
کبھی زید میں، کبھی خالد میں، کبھی بکر میں، جو کہ کلی معنی کو مصادیق میں استعمال کرو گے تو موارد استعمال متعدد ہو جائیں گے۔ سیم مثال ہے مصنف کی جو لفظ انسان کی مثال ہے، مصنف کے نزدیک وہی ضمائر و اشارات کی مثال ہے۔ جس طرح لفظ انسان کو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، اور وہ معنی ایک ہے اور کلی ہے، موارد استعمال اس کے زیادہ ہیں، اور موارد استعمال سے مراد اس کے خارجی مصادیق ہیں جن میں لفظ انسان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور سیم مثال ہے مصنف کے نزدیک ضمائر و اشارات و موصولات کی، مقام وضع میں ان کا معنی ایک ہے اور کلی ہے، خارج میں اس کے موارد استعمال اور مصادیق زیادہ ہیں۔ خلصنا، مصنف کی بات واضح ہو گئی۔ اب مد مقابل قول میں آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، خود مقام وضع میں اس کا اشارات وغیرہ کا جو موضوع ہے وہ مقام وضع میں متعدد ہے، مقام وضع میں وہ تم تو مقام استعمال میں متعدد بنا رہے ہو۔ کہتے ہیں نا خود مقام وضع میں ان کا معنی جو ہے معنی موضوع لہ متعدد ہے، معنی مستعمل فی تو متعدد ہے ہی، خود مقام موضوعہ میں جو ان کا معنی موضوعہ ہے وہ متعدد ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اور یہ لوگ اشارات کو کہاں ڈالتے ہیں؟ علم کی اس دوسری قسم میں، جس میں وضع عام موضوعہ خاص ہوتا ہے۔ مصنف ان کو کہاں ڈالتا ہے؟ وضع عام موضوعہ عام نکرات میں۔ نکرات کا معنی موضوعہ مقام وضع میں واحد اور کلی ہوتا ہے، استعمال میں ایک سے زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نکرات میں ایسا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے خود معنی موضوعہ ہی اس کا متعدد بنا دیا ہے۔ جب معنی موضوعہ متعدد بنا دیا ہے تو ان کے نزدیک پھر ضمائر اشارات جو ہیں وہ متکثر المعنی میں جائیں گے، متحد المعنی میں نہیں آئیں گے۔ فرق واضح ہو گیا نا؟ یہ جی دو قول ہیں اس مقام پہ علماء کے درمیان۔ مصنف کے نزدیک ضمائر اشارات کے اندر وضع عام و موضوعہ عام آئے اور مقام وضع میں ان کا معنی واحد اور کلی آئے، اور معنی مستعمل فی سے اس کی کوئی غرض نہیں ہے، ایک ہے یا زیادہ ہے وہ یہاں مطلوب نہیں ہے نکتہ۔ مد مقابل کہتے ہیں کہ نہیں، مقام وضع میں ہی ان کے معنی ایک سے زیادہ ہیں، متعدد ہیں۔ مصنف کا نزدیک یہ نکرات میں شمار ہوتے ہیں مقام وضع کے لحاظ سے دیکھا جائے، مقام استعمال کے لحاظ سے نہ، مقام وضع کے لحاظ سے یہ نکرات میں شمار ہوتے ہیں۔ اور دیگر علماء جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے نزدیک مقام وضع میں بھی یہ معرف شمار ہوتے ہیں، چونکہ لفظ کو ان کے لیے جب وضع کیا گیا تو ان کا اجمالی تصور لیا گیا تھا، اور اجمالی تصور کو آئینہ بنا کے انہی مصادیق کے لیے لفظ وضع کیا گیا تھا۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ اب یہاں پر ایک اشکال ہے جس کو ہم مصنف کی عبارت سے ہی پڑھیں گے۔ بات کافی لمبی ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں، ٹائم نہیں ہے ابھی، جلدی کرو۔ ہاں جی، قولہ وضعن، مصنف نے علم کی تعریف میں وضعن کی قید لگائی ہے، اور کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس معنی کے اندر جو تشخص ہے وہ تشخص مقام وضع میں ہو تو پھر وہ علم کہلائے گا۔ پچھلی بار کو میں نے ملا دیا اس ساتھ۔ کیا کہنا چاہتا ہے کہ بھئی وہ جو لفظ کے اندر تشخص ہے یا اس کے معنی کے اندر جو تشخص ہے وہ تشخص کس مقام پہ ہونا چاہیے؟ مقام وضع میں ہونا چاہیے۔ مقام وضع میں اگر اس معنی کے اندر تشخص ہے تو پھر وہ علم کہلائے گا۔ اے بحسب الوضع اے فی مقام الوضع دون الاستعمال، استعمال کے مقام پہ اگر تشخص ہے تو ہم استعمال کے تشخص کو معیار نہیں بنا رہے اس کو علم کہنے کے لیے۔ فإنما وہ معنی یکون یا وہ لفظ یکون مدلولہ جس کا مدلول کلیاً کلی ہے، فی اصل الوضع فی اصل وضع میں یا فی مقام الوضع مقام وضع میں، و مشخصاً فی الاستعمال، لیکن مقام استعمال میں جا کے اس کا معنی جو ہے وہ مشخص ہو جاتا ہے۔ کا اسماء الاشارات علی رائے المصنف لا یسمى علمان، مصنف اشارات کو علم شمار نہیں کرتا، کیونکہ مقام وضع میں مصنف کے نزدیک اشارات جو ہیں ان کا معنی کلی ہے، مشخص
مشخص نہیں ہے، ان کے اندر جو تشخص ہے وہ مقام استعمال میں ہے۔ بات مکمل ہو گئی؟ ہاں ہونا کلام، اس مقام پہ ایک اشکال ہے۔ شارح کہتا ہے مصنف کے اس بیان پہ اشکال ہے، واہ ہوا، اور وہ اشکال یہ ہے۔ اب مصنف کی ذرا عبارت دیکھو تاکہ اشکال سمجھ میں آئے۔ متن کی عبارت دیکھو، ان اتحدا معنی ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ مفرد کی طرف۔ اس مفرد کا معنی متحد ہو، اس مفرد کا معنی متحد ہو۔ اب دو لائنیں چھوڑ کے آگے چلو، وَإِن کَثُرَ، کَثُرَ کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ یعنی وہ مفرد کَثُرَ کثیر ہو، یہی لفظ معنی۔ اب اس معنی میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع مفرد ہے، آگے جو لفظ کَثُرَ ہے اس کی ضمیر کا مرجع یہی لفظ معنی ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ تو یہ لفظ معنی جو اتحادہ کے لیے فاعل ہے، کَثُرَ کی ضمیر کا مرجع ہے، ٹھیک ہے؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ معنی متحد ہو، کَثُرَ معنی کثیر ہو، کیونکہ کَثُرَ کی ضمیر کا مرجع یہی معنی ہے۔ تو معنی متحد ہو، معنی کثیر ہو، معنی متحد ہو تو یہ تین اقسام بنے گی، معنی کثیر ہو تو یہ والی تین اقسام بنے گی جو کہ آئندہ درس میں آ رہی ہیں۔ تصویر کا رخ سامنے آ گیا نا؟ اشکال کرنے والا کہتا ہے بھئی اس معنی کی وضاحت کرو، جس معنی کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ معنی متحد ہو تو یہ تین اقسام، یہ معنی کثیر ہو تو پھر فلاں فلاں تین اقسام، اس معنی کی ذرا وضاحت دو کہ اس معنی سے تمہاری مراد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں معنی کی قسمیں ہیں دو، نمبر ایک معنی موضوع لہ، نمبر دو معنی مستعمل فی۔ معنی مستعمل فی جو ہے وہ عام ہے معنی موضوع لہ سے، کیوں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لفظ کو اسی معنی میں ہی استعمال کرو جس معنی کے لیے مقام وضع میں لفظ وضع کیا گیا تھا، دوسرے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہو۔ زائدون اسدن، لفظ اسد جو استعمال ہوا ہے جس معنی میں مقام وضع میں، تو اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا تھا، وضع تو کیا گیا تھا معنی مفترس کے لیے۔ تو جو معنی مستعمل، یہ اس کا کیا ہے؟ معنی مستعمل فی ہے۔ رجل شجاع جو ہے یہ لفظ اسد کا معنی موضوع لہ نہیں بلکہ یہ اس کا معنی مستعمل فی ہے۔ اور اگر زائد الاسد فی الغابۃ، رأیت اسدا فی الغابۃ، میں نے شیر دیکھا ہے جنگل میں، تو یہاں لفظ اسد کس میں استعمال ہوا ہے؟ حقیقی معنی میں۔ تو جو معنی مستعمل فی ہے وہ اس کا معنی مستعمل معنی موضوع لہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کا معنی حقیقی بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا معنی بھی جس کو آپ مجازی کہتے ہو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو معنی مستعمل فی یہ عام ہے، کس سے؟ معنی موضوع لہ سے۔ معنی موضوع لہ دائما حقیقی ہوتا ہے، مستعمل فی حقیقی بھی ہو سکتا ہے، مجازی بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم کو یہاں وضاحت دو، یہ جو تم نے کہا نا کہ معنی متحد ہو تو یہ تین قسمیں، معنی کثیر ہو تو فلاں فلاں تین قسمیں، اس معنی سے مراد تمہاری مراد کون سا معنی ہے؟ معنی موضوع لہ ہے یا معنی مستعمل فی ہے؟ وہ کہتے ہیں جو بھی اب ان دونوں میں سے تم مراد لیتے ہو اشکال وارد ہوگا۔ اس معنی سے مراد تم دعویٰ کر دو کہ مراد موضوع لہ ہے تو بھی اشکال ہے، دعویٰ کر دو کہ مستعمل فی ہے تو بھی تم پر اشکال ہے۔ اب دیکھیں نا ذرا ناشتہ بنا ہے بہترین، تو جو ہے یاد رکھو جو درس ہوتا ہے اس میں 20% نالج ہوتا ہے، 20-30% سے زیادہ نالج نہیں ہوتا۔ باقی جو 50 سے 70% درس کی پروگریس ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے اندر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، اور تم کو پتہ بھی نہیں ہے کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں دیکھتا ہوں کہ بعض دفعہ جو ہے طلاب کی آنکھیں جو ہیں وہ ایسے جو ہے وہ رک جاتی ہیں، یعنی توجہ اتنی جو ہے وہ مضبوط طریقے سے ہوتی ہے مطالعے پر کہ آنکھیں جو ہے وہ جھپکنا رہا ہے جو ہے وہ بھول جاتا ہے بندہ۔ یہ کام ہو رہا ہے کس پہ؟ نالج پہ نہیں، تمہارے آئی کیو لیول پہ کام ہو رہا ہے، تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر جو ہے ہم کام کر رہے ہیں۔ اور کیسے کام کرتے ہیں؟ یہی طریقہ ہے، اشکال بنا کے لے آتے ہیں، گفتگو کا گراؤنڈ بناتے ہیں، اور تمہیں جو ہے وہ لاشعوری طور پر تمہاری فکر کو جو ہے ہم ایک کھلونا دے دیتے ہیں، گیند پھینک دیتے ہیں گراؤنڈ میں،
تمہاری فکر اس کو پکڑنے کے پیچھے دوڑ رہی ہے، ہماری گفتگو چل رہی ہے، تمہاری فکر کھیل رہی ہے. آخر میں کیا پتہ چلتا ہے کہ تمہاری فکر صحت مند ہو گئی ہے. بچہ گراؤنڈ میں کھیلتا ہے صحت مند ہونے کے لیے، تمہاری فکر صحت مند ہو جاتی ہے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پرموٹ ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے. ہاں جی واپس آؤ. ہاں جو بھی لے لو مراد، اشکال. اچھا بھائی ہم نے اس سے مراد معنی موصولہ لیا ہے، ٹھیک ہے، بات مصنف کی چل رہی ہے. مصنف تم نے کون سا معنی مراد لیا ہے؟ جی معنی موصولہ مراد لیا ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اتحاد معنی ہو مفرد کا معنی موصولہ متحد ہو، ایک ہو، ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ تین اقسام ہیں، معنی موصولہ متحد ہو، تو پھر یہ تین اقسام ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا اب آؤ ضمائر اشارات موصولات. مصنف کے نزدیک ان کا معنی موصولہ متحد ہے؟ متحد ہے. مصنف کے نزدیک نا سوری، ہاں ٹھیک ہے، میں جلدی ہو گیا تھوڑی. واپس آؤ بھائی، واپس آؤ. بالکل ٹھیک جا رہی ہے گفتگو. تھوڑا مشوش ہو گیا ہوں، وہ تصویر کا رخ جو ہے وہ تھوڑا چینج ہو رہا تھا. ان اتحادہ معنی ہو، لفظ مفرد کا معنی موصولہ کا لفظ بھی ساتھ لگاؤ. معنی موصولہ مطلب حقیقی. مقامی وضع میں جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے اس کا معنی حقیقی ایک ہو، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تین قسمیں ہیں. کاسرا اگر اس کا معنی حقیقی معنی موصولہ کثیر ہو، ایک سے زیادہ ہو، تو اس کی تین قسمیں فلاں فلاں یہ ہیں. جو فلاں فلاں تین قسمیں آپ نے گنی ہیں ان میں ایک قسم جو ہے اس کا نام ہے حقیقت و مجاز. کاسرا کے باب میں ایک قسم آ رہی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حقیقت و مجاز. جو حقیقت و مجاز ہے اس میں وہ کثیر معانی اس کے اندر بنتے ہیں جب اس کے معنی مستعمل فی مراد لیا جائے. اور معنی مستعمل فی جو ہے وہ شامل ہوتا ہے حقیقی کو بھی مجازی کو بھی، یعنی حقیقی اور مجازی معنی سارے ملا کے گنتی کی جائے تو پھر اس کے معنی کثیر بنتے ہیں. اگر جو ہے معنی موصولہ کی قید لگا دو کہ معنی موصولہ کثیر ہو تو معنی موصولہ اس کا کثیر نہیں ہے، معنی موصولہ اس کا ایک ہے. جب ایک ہے تو حقیقت و مجاز کاسرا کے باب سے نکل کے متحد معنی کے باب میں آ جائیں گے، جبکہ تم نے اس کو درج کیا ہے اگلی تقسیم میں. یہ ہے پہلا اشکال. واضح ہو گئی بات؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ بھائی نہیں اس معنی سے مراد ماضی موصولہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہماری مستعمل فی ہے، جو کہ عام ہوتا ہے، حقیقی اور مجازی دونوں کو شامل ہوتا ہے. معنی مستعمل فی مفرد کا ایک ہو تو یہ تین قسم ہے. معنی مستعمل فی کاسرا ایک سے زیادہ ہوں تو فلاں فلاں تین قسمیں. کہتے پھر حقیقت و مجاز سے ادھر پلٹ جائے گی، واپس پلٹ جائے گی. لیکن اشکال پھر ایک اور آ جائے گا. توجہ ہے حسین، توجہ، زور لگتا ہے بھائی. پھر ایک اور اشکال آ جائے گا. کہتے وہ اور اشکال کیا ہے؟ کہتے وہ اشکال یہ ہے کہ تم نے کہا ہے کہ لفظ مفرد کا معنی مستعمل فی متحد ہو. معنی مستعمل فی، اب مستعمل وضع میں نہیں بیٹھے ہو، اب کہاں چلے گئے ہو؟ کیونکہ معنی سے مراد تم نے کون سا معنی لے لیا ہے؟ مستعمل فی. معنی مستعمل فی متحد ہو تو یہ تین قسمیں. معنی مستعمل فی ایک سے زیادہ ہوں تو یہ فلاں فلاں تین قسمیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب اشارات موصولات ضمائر ان کا معنی مستعمل فی مصنف کے نزدیک کثیر ہے. مقام وضع میں ایک ہے، مقام استعمال میں کثیر ہے. تم کیا کہہ رہے ہو؟ معنی مستعمل فی ایک ہو تو پھر یہ تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور مصنف نے علم متواتی مشکک کو علم کے دائرے سے نکالنے کے لیے قید لگائی ہے وضع آن کی.
ٹھیک ہے نا. وزن کی قید لگا کے خارج کیا تھا. کہتا ہے وزن کی قید لگائی جاتی ہے، خارج کرنے کی قید لگائی جاتی ہے جب پہلے یہ داخل ہے ہی نہیں تو جب تم کہتے ہو کہ معنی مستعمل فی واحد ہو تو ان کا معنی مستعمل فی واحد نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر یہ اس معنی مستعمل فی کے اتحاد والی اس پہلی ہیڈ لائن سے ہی یہ خارج ہو جائیں گے، یہ کثیر معنی میں چلے جائیں گے ادھر. ٹھیک ہے. تو ان کو خارج کرنے کے لیے وزن کی جو تم نے قید لگائی ہے یہ تمہاری قید زائد ہو جائے گی، کیونکہ قید اخراج کے لیے تب لگائی جاتی ہے جب کوئی چیز پہلے داخل ہو، اور یہ داخل نہیں ہے. جو تمہاری ہیڈ لائن ہے معنی مستعمل فی ایک ہونے کی تم نے یہاں شرط رکھی ہے، اور ان کا معنی مستعمل فی ایک نہیں ہے. جن کا معنی مستعمل فی ایک ہے وہ یہاں رہیں گے، باقی خود بخود خارج ہو جائیں گے. تو پھر آپ نے جب یہ خارج ہے ہیڈ لائن کی وجہ ہی تمہاری وجہ سے، اور تمہاری ہیڈ لائن جو ہے وہی ان کو شامل نہیں ہے، تو پھر مزید خارج کرنے کے لیے آپ نے وزن کی جو قید لگائی ہے اس کی احتیاج نہیں تھی، وہ تمہاری قید فضول اور زائد ہو جائے گی. یہ اشکال ہے. وہا ہونا کلام وہو ان المراد بالمعنی فی ھذا التقسیم، تقسیم میں جو لفظ معنی استعمال ہوا ہے اس سے مراد اما موضوع لہ، اس سے وہ معنی مراد ہے جس کو تم موضوع لا کہتے ہو، تو حقیقاً یعنی حقیقی معنی، او ما یا وہ معنی مراد ہے اس تو میں لفظ ہے لفظ جس میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سواء کان وہ لفظ لہو تحقیقاً او تعویلاً، اب چاہے وہ لفظ کا موضوع حقیقی ہو یا لفظ کا وہ معنی مؤول ہو، یعنی تعویل کر کے اس میں استعمال کیا گیا ہو. سمجھ گئے ہو؟ فعل الاول، اول سے مراد کیا ہے؟ اگر تم معنی سے مراد لیتے ہو معنی اس کا حقیقی معنی یعنی موضوع لہ، تو اس بنا پر لا یصیح عد الحقیقت والمجاز من اقسام متکثر المعنی، ان کو کثیر المعنی کے باب میں آپ نے شمار کیا، یہ غلط ہو جائے گا. یہ وہاں سے نکل کے ادھر واپس آ جائیں گے. کہاں؟ متحد المعنی میں. کیوں؟ ان کا حقیقی معنی چونکہ متحد ہوتا ہے. وہ کثیر معنی میں تم نے وہاں شامل کیے ہوئے ہیں، گنتی جو کی ہے تم نے وہ اس کے معنی مستعمل فی کی کیا ہے. حقیقی معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کا ایک ہوتا ہے. جب ایک ہوتا ہے تو وہاں اس باب میں یہ شمار کرنا ان کا خطا ہے. وعلی الثانی، اور دوسرے بنا پہ دوسرا کیا ہے؟ اگر تم نے لفظ معنی سے مراد اس کا معنی مستعمل فی لیا ہے کہ اس کا معنی مستعمل فی واحد ہو، معنی مستعمل فی کثیر ہو، کہتا ہے یہ معنی لیتے ہو تو پھر یاد کھولو نحو اسماء الاشارات. نحو کا لفظ بولا ہے تاکہ باقی ضمائر وغیرہ بھی آ جائیں، وہ جو ہیں داخل ہو جائیں گے علی مذہب المصنف، مصنف والے مذہب کے مطابق. مصنف کا مذہب کیا ہے کہ وضع کی صرف دو قسمیں ہیں، وضع خاص موضوع خاص اور وضع عام موضوع عام. کہتا ہے اس مصنف کے مذہب کے مطابق یہ داخل ہو جائیں گے کہاں؟ فی متکثر المعنی، متکثر المعنی میں. کیوں داخل ہو جائیں گے متکثر المعنی میں؟ کیونکہ ان کا مستعمل فی والا معنی جو ہوتا ہے مصنف کے نزدیک وہ کثیر ہے، جیسا کہ ان کے نزدیک بھی کثیر ہے. معنی مستعمل فی دونوں کے نزدیک کثیر ہے. ان کا اور مصنف کا فرق مقام وضع میں ہے. مصنف مقام وضع میں اس کے معنی کو متحد مانتا ہے، اور مد مقابل جو ہے مقام وضع میں ان کے معنی کو متکثر مانتے ہیں. لیکن معنی مستعمل فی تو وہ متأخر ہوتا ہے نا معنی موضوع سے. معنی مستعمل فی جو ہے وہ دونوں کے نزدیک متکثر ہے. تو ہماری بات جو ہے مصنف کے نظریے کے مطابق ہو رہی ہے اس وقت، تو اس لیے مصنف کے نظریے کو اس نے فوکس کیا ہے. تو اسماء اشارات مذہب کے مصنف کے مذہب کے مطابق جو کہ یہ ہے کہ بھئی وضع کی صرف دو قسمیں ہیں، اور اشارات وغیرہ جو ہیں ان کے اندر معنی موضوع میں مقام وضع میں متحد ہوتا ہے، لیکن استعمال کے مقام میں ان کا معنی ایک سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے متکثر المعنی میں داخل ہو جائیں گے، وَيَخْرُجُ عَنْ مُتَّحِدِ الْمَعنَى، اور متحد المعنی کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا معنی مستعمل فی کیا ہے؟ ایک سے زیادہ ہوتا ہے. جب خود بخود اس اتحادہ معنی ہو اس ہیڈ لائن کی وجہ سے ہی یہ خارج ہو جائیں گے، فلا حاجت فی اخراجہا الی التقیید بقولہ وضعاً، تو پھر آپ کو اس بحث سے اس تقسیم کے دائرے سے اسماء و اشارات کو یا علم کے دائرے سے خارج کرنے کے لیے وضعاً کی قید کی احتیاج نہیں تھی. کوئی اشکال سمجھ آیا ہے؟ یہ صرف زور لگاتا رہ گیا؟ پکی بات ہے. خدا آپ کو موفق کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.